ہمارا مسلمان جو بڑی قسم کا عالم قاضی محدث بن جاتا ہے، جو کسی جماعت کا جرنیل بن جاتا ہے، تو کافر اس کے سر کی قیمت لگاتے نہیں لگاتے ہی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی بھی قیمت لگی تھی، اور پیارے آقا کے پاس کیا تھا؟ دین تھا، ایمان تھا، کلمہ تھا، قرآن تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خزانے تھے، یہ دولتیں تھی، کافر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت لگائی۔ آج جس عالم کے بعد، جس مفتی کے بعد، جس محدث کے بعد، جس کمانڈر کے بعد، جس جرنیل کے پاس یہی دولت، اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہوتا؟ تو کسی مفتی کے پاس ایٹم بم ہے؟ کوئی ہے تو کلیشن کو کوئی جرنیل کوئی یہ وہ کچھ بھی نہیں، اس کے پاس وہی دولت ہوتی ہے جو پیارے آقا کے پاس دولت تھی۔ وہ کون سی دولت تھی؟ یہی نماز، یہی کلمہ، یہ قرآن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ دولت تو سر کی قیمت 100 اونٹ لگ رہا ہے۔ آج جس عالم کے پاس، جس اللہ کے ولی کے پاس یہ دولت ہوتی ہے، آج کا بھی مشرک کافر اس کے سر کی قیمت طے کرتا ہے۔ تو پتہ چلا دولت یہ ہے، پتہ چلا دولت یہ ہے۔ یہ مال و دولت کوئی دولت نہیں، یہ مال و دولت کوئی دولت نہیں میرے دوستو۔ دولت یہ ہے جس کی قیمت لگتی ہے۔ قیمت بھی کون لگاتا ہے؟ کافر لگاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے یہ مال و دولت اس سے زیادہ میرے پاس ہے۔ کسی دنیا دار کی بھی سر کی قیمت لگی کبھی نہیں لگی، جو لگائے گا بے وقوفی لگائے گا۔ لیکن جس کے پاس یہ دولت ہے اس کی قیمت لگتی ہے، تو پھر حلال مال کی قیمت لگتی ہے، حلال مال کی قربانی ہوتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت 100 اونٹ۔ بہت سارے قافلے نکل پڑے، چلو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے آتے ہیں، 100 اونٹ ملتے ہیں، اور ایک سراقہ بن مالک یہ بھی اپنا قافلہ ساتھ لے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاقب میں چلتا ہے۔ ایک اور شخص جس کا نام سلیمی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں چلتا ہے۔ جب سلیمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کے قبیلے کا نام پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پوچھا، کہنے لگا میرا نام سلیمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے ارشاد فرمایا، سلمنا یا ابو بکر، اے ابو بکر ہم اس سے محفوظ ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ایمان کی دولت ڈال دی، وہ وہی مسلمان ہو کے واپسی آ گیا۔ یہ دوسرا سراقہ بن مالک، یہ بڑا یعنی بہت زیادہ تیز رفتار گھوڑوں کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہی پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں ابو بکر خیریت تو ہے؟ کیوں کیا کرتے ہو؟ آقا یا رسول اللہ جب مجھے آگے سے فکر ہوتی ہے کہ آگے سے دشمن نہ آ جائے میں آگے آ جاتا ہوں، جب پیچھے سے خوف ہوتا ہے پیچھے سے دشمن نہ آ جائے میں پیچھے آ جاتا ہوں، میں دائیں آ جاتا ہوں، میں بائیں آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی جان کا تحفظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ابو بکر صدیق نے دیکھا یا رسول اللہ پیچھے سے غبار اڑ رہی ہے، اور میں جب غبار چھٹی دیکھا کہ سراقہ بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور ابو بکر صدیق نے کہا رسول اللہ یہ سراقہ بن مالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، سراقہ کا گھوڑا زمین نے پکڑ لی، زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا، وہ نیچے اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی دے دی۔ میرے دوستو پھر دوبارہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا، وہ سامنے کیا تھا؟ دماغ میں 100 اونٹوں کا انعام تھا۔ دوبارہ پھر گھوڑے پر بیٹھا، پھر کوشش کی، پھر زمین میں دھنس گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ یوں 3 مرتبہ ہوا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او سراقہ بن مالک دیکھ ایک وقت آئے گا تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے، تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر سراقہ بن مالک نے کہا یا رسول اللہ واقعی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں فرمایا، ہاں واقعی سراقہ تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے تعقب چھوڑ دیا، لیکن اس وقت روایات میں آتا ہے مسلمان نہیں ہوا، واپسی چلا گیا، پھر کسی موقع پر مسلمان ہوا، کسی موقع پر مسلمان ہو گیا، بات چلتی ہو گئی،
وہاں سے واپسی آ گیا اور وعدہ کیا یا رسول اللہ جو بھی آپ کی طرف آ رہا ہوگا میں ان سب کو کہوں گا کہ میں نے سارا راستہ دیکھ لیا ہے، کہیں ادھر نہیں ہے، کوئی اور راستہ تلاش کرو۔ ایک جگہ پر کوئی دشمن ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں جانتا تھا، ابو بکر صدیق کو جانتا تھا۔ ابو بکر صدیق سے پوچھنے لگا اے ابو بکر یہ تیرے ساتھ کون ہے، یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یہ میرے ساتھ میرا رہبر ہے، مجھے راستہ دکھلاتا ہے، یہ میرا رہبر ہے، مجھے راستہ دکھلاتا ہے۔ اب وہ سمجھا کہ سفر میں جا رہے ہیں، سفر کا رہبر ہے، راستہ دکھلانے والا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے ذہن میں کیا تھا، یہ تو میرا پیغمبر مجھے جنت کا راستہ دکھلا رہا ہے، یہ میرا پیغمبر مجھے کون سا راستہ دکھلا رہا ہے؟ جنت کا راستہ دکھلا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خیمے کے پاس سے گزر ہوا، فرمایا معبد عورت تھی، وہاں پاس پڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خیمے کے پاس پہنچے، وہاں سٹاپ کیا، اس عورت سے کوئی کھانے پینے کی چیزیں مانگی، دودھ مانگا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی پینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر کے اندر ایک کمزور سی بکری بندھی ہوئی ہے، ایک کمزور سی بکری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ بکری کھڑی ہے، کہنے لگی باقی ساری بکریاں چلنے گئی ہیں، یہ اتنی لاغر کمزور ہے، یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، یہ بیمار بکری ہے، اس لیے ہم نے اس کو گھر میں پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اجازت ہو اسے ہم دودھ لے لیں۔ کہنے لگی کہ اس کے اندر کہاں دودھ ہے، یہ تو بیچاری خشک ہے، سوکھی پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت تو دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں سب سے بڑا برتن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ نکالا، اس کا سب سے پہلے دودھ نکال کے انہیں باپ کو پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمسایوں کو بھی پلایا، ابو بکر صدیق کو بھی پلایا، اپنے ساتھیوں کو پلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس برتن میں دودھ نکالا اور برتن بھر کے اس معبد کے حوالے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ تو بات فرماتی ہیں، فرمایا کہ باقی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں لیکن یہ بکری ہمیشہ دودھ دیتی رہی۔ کہاں تک دودھ دیتی رہی؟ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہ فرماتی ہم اس بکری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ پیتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں اس نے مہمانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے۔ یہ عورت بعد میں مسلمان ہوگی، شام کو خاون واپس آتا ہے، بکری کا حال پوچھتا ہے، کہنے لگی یوں ایک آدمی آیا تھا، میں تو اس کو پہچان نہیں تھی، یہ اس کی ساری برکت ہے۔ کہنے لگے یہ قریش کا آدمی معلوم ہوتا ہے، یہ نبی ہے، یہ آخری نبی ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے سارا اپنا سامان اٹھایا، مدینے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ تو یہ بکری کا معجزہ اسی طرح آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا، ایک آدمی خیبر والوں کی یہودیوں کو بکری چرانے گیا ہوا تھا،